السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اب تک میں نے آپ لوگوں کو نحو قاعدہ حروف قلقلہ تک بہت اچھی طرح سمجھا چکے ہیں۔ شاید آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، اور ہر ایک قاعدہ میں نے آپ کے سامنے روز بروز ہر ایک جملے پر مشق کرنے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھولنا نہیں کہ ہر ایک حروف پر آپ سے قاعدہ پوچھا جائے گا، اس کا قاعدہ آپ خود جواب دیا جائے گا۔ تو اسی لیے حضرات، اگر سامنے اگر آپ کو پڑھا لیا جائے تو آپ سے ہر ایک کا قاعدہ آپ سے پوچھا جائے، لیکن یہاں فون کے ذریعے سے آپ کو یہ ثواب دارین حاصل کروا رہا ہے، تو اسی لیے میں آپ سے سوال کرنے کا موقع اور آپ سے مجھے جو بھی سمجھ میں نہیں آتے ان کو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹس کے ذریعے سے آپ مجھ سے جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے کہ مجھ سے سوال کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طرح اور بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے لوگوں کو صرف اپنا مت سوچیے، دوسروں کے لیے بھی سوچیے، اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتے رہیے، تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تا قیامت تک ثواب دارین حاصل کرنے میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی خوب یہ ثواب کے کام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا سبق ہے 10واں قاعدہ۔ حضرات، زیادہ قاعدہ نہیں اب رہا کہ اب 15 قاعدہ میں آپ کو بتائے گا کہا تھا، اب آج 10واں قاعدہ ہے، اب رہ گئے صرف 5 قاعدہ۔ اگر آپ صحیح انداز کے ساتھ اگر پہلا قاعدہ سے اگر آپ 10واں قاعدہ تک سمجھ لیا ہوتا، اور پھر آنے والے اور قاعدہ 5 کو بھی اگر آپ سمجھ لیے ہوتے، تو انشاءاللہ یہ 15 قاعدہ اگر آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو یقین کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں اگلے دن قرآن کو کھول کے آپ ایک دم متن تو نہیں پڑھ پائے گا، وہ تو تھوڑا محنت کرنا پڑے گا، مشق کرے گا، لیکن آپ پڑھنے کا کوشش اور پڑھنے کا ہجے تو انشاءاللہ پورا کے پورا آپ کر پائے گا انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ آج کا سبق ہے قاعدہ نمبر 10، قاعدہ نمبر 10، اور قاعدہ نمبر 10 کا نام ہے مشدد۔ مشدد آج کا قاعدہ بہت آسان ہے، سمجھنے کی بات ہے، جس طرح ساکن سمجھتا ہے نا، ویسے ہی آج کا سبق جو ہے مشدد بہت آسان ہے۔ آپ یہاں میں دیکھیں اوپر میں، یہاں میں یہ کیا ہے، اس کا نام ہے تشدید، جو انگلش کا W کی طرح جو لکھا ہے ایک چھوٹا سا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تشدید، تشدید، ٹھیک ہے۔ اس تشدید کا اب قاعدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف سے یا تک کو کیا کہتے ہیں، الف سے یا تک کو کیا کہتے ہیں، جیسے یہ الف ہے، یہ یا ہے، الف سے یا تک کو کیا کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں، حروف کہتے ہیں نا، الفابet کہتے ہیں نا۔ تو الف سے یا تک وہ حروف کہتے ہیں، جب ان کے اوپر میں جب جزم ڈالا جاتا ہے تو کیا کہتا تھا، اس کو کیا کہتے تھا، اس کو ساکن کہتے تھے نا، جزم والے حروف کو ساکن کہتے ہیں۔ ویسے ہی الف سے یا تک کو حروف تہجی کہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر میں اگر آپ تشدید ڈالتا، یعنی تشدید ڈالتا، یہ الف سے یا تک کے حروف کے اوپر میں تشدید ڈالتا، تو تشدید والے حروف کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے حضرات، تشدید والے حروف کو کیا کہتے ہیں، مشدد کہتے ہیں۔ جیسے یہ با کے اوپر میں کیا ہے، تشدید ہے، تو با مشدد، تا کے اوپر تشدید ہے، تا مشدد، جیم کے اوپر تشدید ہے، جیم مشدد، ٹھیک ہے، عین کے اوپر تشدید ہے، عین مشدد، دوات کے اوپر تشدید ہے، دوات مشدد، یا کے اوپر تشدید ہے، یا مشدد، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد، میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد۔ اتنی ہی قاعدہ ہے، یعنی 10واں قاعدہ مشدد، یعنی تشدید والے حروف کو مشدد کہتے ہیں۔ اور مشدد والے حروف کو کیسے پڑھیں گے کہ ایک حروف کو دو بار پڑھیں گے، ایک حروف کو 2 بار پڑھیں گے، جیسے کہ با کو 2 بار پڑھیں گے، جو با مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس کو 2 بار،
حمزہ با زبر اب، با زبر با ابا. اور پڑھنے کا انداز جو ہے اس کے آواز کو سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے، آواز کو ایک دم زبردست پکڑے گا، جیسے کہ اب با. اور ساکن والے حروف بھی ملا ملا کے پڑھتے ہیں اور مشدد والے حروف بھی ملا ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے، وہاں میں صرف ایک بار ملاتے ہیں اور زیادہ سختی کے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، زیادہ سختی کے ساتھ نہیں پکڑتے، لیکن مشدد میں زیادہ سختی کے ساتھ ملائیں گے اور دوبارہ بھی پڑھیں گے، دوبارہ بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے. اب با اب با اب با اب بی اب بی اب بی، اسی انداز سے آپ آخر تک پڑھ لیجیے. تو حضرات سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ 10واں قاعدہ مشدد اور مشدد کا قاعدہ جو ہے یہ مشدد ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ تشدید والے حروف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد والے حروف کیسے پڑھتے ہیں کہ دو بار سختی آواز کے ساتھ، مضبوطی آواز کے ساتھ اس کو پکڑ کے، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں گے. اس میں اور ایک قاعدہ سمجھنا ہے، مشدد میں صرف 2 چیز نکالو. نمبر 1 نون مشدد، نمبر 2 میم مشدد. اس کو بھولنا مت، یہ قرآن کے اندر میں کئی جگہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کئی جگہ میں ہے. تو نون مشدد اور میم مشدد اگر یہ دونوں قرآن کی کسی بھی جگہ میں اگر آپ کو دکھائی دے تو اس کو کہے گا نون گنہ، میم گنہ، گناہ نہیں، ٹھیک ہے، گنہ. گنہ یعنی ناک کے اندر میں آواز کو کھینچ کے پڑھنا، گنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. ناک میں آواز کو تھوڑا چھپا کے کھینچ کے ان، دیکھو ناک کے اندر، پورا ناک کے اندر سن، اسی طرح آواز کو ناک کے اندر چھپا کے کھینچ کے پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نون گنہ میم گنہ. تو حضرات سمجھ میں آیا نا. تو انشاءاللہ میں آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آج کا 10واں قاعدہ ہے مشدد، اور مشدد کس کو کہتے ہیں، تشدید والے حروف کو مشدد کہتے ہیں. اور کیسے پڑھیں گے کہ 2 بار آواز کو سختی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اور نون مشدد اور میم مشدد کو گناہ کہتے ہیں. اور گناہ جو ہے وہ آواز، ناک میں آواز کو کیا کرنا ہے، چھپا کے، ناک میں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا کے آواز کو کھینچ کے پڑھنا، جیسے کہ ثم یظن، یہاں میں ہے نا یظن ثم. تو اسی طرح آپ مشق کر لیجئے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.